25 روزہ دورہ تفسیر القرآن کا آج 17واں دن ہے اور پہلی نشست ہے۔ 23ویں پارے کا ہم نے 10واں کو شروع کرنا ہے اور سورہ صاد شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد قسم ہے اس سمجھانے والے قرآن کی۔ سورت کا نام صاد ہے۔ صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے حقیقی معنی اللہ پاک جانتے ہیں۔ بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، بلکہ جو کافر لوگ ہیں وہ پڑے ہیں تکبر میں اور بدبختی میں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہلاک کی ہم نے اس سے پہلے جو آتے، فنادو وہ پکارنے لگے، ولا تحین مناس اور وقت نہ رہا ان کی جان کی خلاصی کا، شکر نے پکارا اب اس کو ان کی جان چھوٹنے والی نہ تھی۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور تعجب کیا انہوں نے اس بات سے کہ آیا ان کے پاس ڈرانے والا انہی میں سے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ، کافر لوگوں نے کہا، هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یہ جادوگر ہے اور بہت جھوٹا ہے۔ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، کیا ٹھہرایا ہے انہوں نے کئی معبودوں کو، کافر لوگ کیا ٹھہرا لیا ہے اس نے کئی معبودوں کو ایک ہی معبود، إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ، یہ تو عجیب چیز ہے۔ یعنی کافر لوگ کہتے تھے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ یہ جادوگر ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو کئی معبودوں کو پوجتے ہیں، تو اس نے جو ہے وہ کئی معبودوں کی جگہ ایک ہی رب سے سب کچھ مانگنا شروع کر دیا ہے۔ عجیب چیز ہے، یعنی وہ ہر چیز ایک رب سے مانگنا عجیب سمجھتے تھے۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور چلے سردار ان میں سے کہ یہ کہہ کر کہ چلو بھئی اور جمے رہو اپنے معبودوں پر، إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہ بے شک اس میں تمہیں خاص مقصد معلوم ہوتا ہے۔ مقصد یعنی توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، تو اس میں اور مقصد ہوگا، لہذا یہاں سے چلو اور اپنے بتوں کی بات پر ڈٹے رہو۔ ما سمعنا بهذا فی الملۃ الآخرہ، نہیں سنی ہم نے یہ بات پہلی دنوں یا پہلے بس میں، ان هذا الا اختلاف، نہیں ہے یہ بغیر بنائی ہوئی بات۔ اب یہ مشرکین نے مکہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، ایک جماعت آپ کے پاس ہوئی اور کہا کہ دیکھو یہ کہتا ہے کہ صرف ایک ہی رب کی عبادت کرو اور اپنے سے معبودہ عبادت کو چھوڑ دو، یہ عجیب بات ہے۔ لہذا پہلے تو ہم نے کبھی اس طرح کی بات سنی نہیں، پہلے ان کے پاس نبی اس وقت آئے کوئی نہیں سنتے کس سے۔ أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کیا اتاری کی اس پر نصیحت ہمارے درمیان سے، بل ہم فی شک، بلکہ وہ شک میں پڑے ہیں، من ذکری میری نصیحت سے، بل لما یذوقوا العذاب، بلکہ انہوں نے ابھی چکھا نہیں عذاب میرا عذاب۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس آپ کے پروردگار کی رحمت خزانے ہیں جو زبردست بخشنے والی ذات ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور آسمان و زمین کے درمیان کی چیزوں کی۔ فَلْيَتَّقُوا فِي الْأَسْبَابِ، ان کو چاہیے کہ چڑھ جائے بے رسیاں تان کر، جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، ایک لشکر یہاں بھی ہے تباہ ہوا ان سب لشکروں کے اندر۔ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ، جھٹلایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اور قوم عاد نے اور فرعون نے جو میخوں والا تھا۔ فرعون
تو اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے ہاتھوں پر جسم پر میخیں کاٹتا تھا، اس لیے جو ہے اس کو میخوں والا کہا گیا. اس طرح ہاتھ دیوار کر کے اوپر میخیں کاٹ لیتا. وَثَمُودَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، فرمایا اور جھٹلایا قوم ثمود نے اور لوط والوں نے اور لوط علیہ السلام کی قوم نے اور ایکا والوں نے. ایکا قبل آ گیا، ایکا بستی. اولئک الاحزاب، اور یہی لوگ ہیں بڑی بڑی جماعتیں. ان کل الا کذب الرسل، جتنے بھی ہیں ان سب نے جھٹلایا رسولوں کو. حق عقابی، تو ثابت ہو گیا ان کے حق میں میرا عذاب. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ مگر ایک چیخ کا. ما لها من فواق، کہ جو نہیں ان کو سانس لینے دے گی. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں ربنا عجل لنا قطنا. یہاں ایک رکن مکمل ہوا سورہ صاد کا اور دوسرا رکن شروع ہوا. 30ویں پارے کا 10 رکن مکمل ہوئے اور 11واں شروع ہوا. نہیں انتظار کرتے ہیں یہ مگر ایک چیخ کا. مالا من فواق، کہ جو ان کو سانس نہ لینے دے گی. قالوا، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہ جلدی دے دے ہم کو چھٹی ہمارے پہلے حساب کے دن سے. کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار جلدی دے دے ہم کو چٹھی حساب کے دن سے پہلے. یعنی وہ بطور مذاق ہی کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ قیامت جو آنی ہے تو یہ ابھی ہمارا امان نامہ ہمارے ہاتھ میں دے دیں. بطور مذاق کے اس طرح کہا کرتے تھے. اصبر علی ما یقولون، صبر کیجیے ان باتوں پر جو وہ کرتے ہیں. واذکر عبدنا داؤد، ذکر کیجیے ہمارے بندے داؤد کا. ذل الایب، جو قوت والا تھا. انہ اواب، اور وہ اللہ پاک سے رو لگانے والا تھا. انا سخرنا الجبال، بے شک ہم نے تابع کیا پہاڑوں کو. معاہ، اس کے یسبحن بالعشی والاشراق، وہ پڑھتے تھے تسبیح صبح اور شام اور صبح. پڑھتے ہیں تسبیح شام اور صبح. والطیر محشورا، اور اٹھتے ہوئے جانوروں کو بھی ہم نے تابع کیا ان کے. کل اللہ اواب، سب تھے اسی کے آگے رجوع کرنے والے. وشہدنا ملکہ، مضبوط کی ہم نے حضرت داؤد کی سلطنت. وآتیناہ الحکمت، عطا کی ہم نے داؤد کو حکمت. وفصل الکتاب، اور بات کے فیصلے کا طریقہ. داؤد علیہ السلام پر ہونے والے انعامات اور ان کے معجزات کا تذکرہ ہے. جب آپ تسبیح کرتے تو آپ کے ساتھ پہاڑ تسبیح کرتے ہیں، اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جاتے، وہ بھی تسبیح مشغول ہو جاتے. آپ کو اللہ پاک نے بادشاہ عطا کی، حکمت عطا کی اور فیصلہ کرنے کا ایک ڈھنگ سلیقہ عطا کیا. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، کیا آئی ہے آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر جب وہ گھس کر آئے محراب کی جانب سے. اس دخلوا علی داؤد، جس وقت وہ آئے داؤد علیہ السلام کے پاس. وفازع منہم، اور گھبرا گئے وہ ان سے. قالوا، کہا انہوں نے لا تخف، ڈریے مت. خصمان بغى بعضنا علی بعض، کہ دو فریق ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. فاحکم بیننا بالحق، فیصلہ کیجیے ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ. ولا تشدد، اور ڈنڈی نہ ماریے گا. واہدنا الی سواء الصراط، رہنمائی کیجیے ہماری سیدھے راستے کی طرف. ان ھذا اخی، یہ ہے میرا بھائی. لہو 99 نعجہ، اس کے پاس ہیں 99 دمبیاں. والیہ نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ہے ایک دمبی. فقال اکفلنیھا وعزنی فی الکتاب، پھر کہتا ہے کہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دو اور مجھ سے اس بات میں زبردستی بھی کرتا ہے. قال، حضرت داؤد نے فرمایا لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، کہ اس نے بے انصافی کی تیرے ساتھ
تیری ایک دمبی کو بھی اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کے ذریعے ان کثیر من الخلطاء، اور بہت سارے جو ہے وہ مال کو ملانے والے لیب کی بعض ملا بعض زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، قلیل ما ہم، وہ تھوڑے لوگ ہیں ایسے۔ وظن داؤد انما فتناہ، داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ بے شک ہم نے اس کو آزمایا ہے، فاستغفر ربہ، اپنے رب سے انہوں نے بخشش چاہی، وخر راکعا واناب، داؤد علیہ السلام گر پڑے رکوع کرتے ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ ہماری طرف رجوع کیا۔ فغفرنا لہ، ہم نے بخش دیا ان کو، ہم نے بخش دیا ان کو، ان کے اس معاملے کو یہ معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک اس حضرت داؤد کے لیے ہمارے ہاں ایک قریبی مرتبہ اور اچھا ٹھکانا ہے۔ یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، اے داؤد بے شک ہم نے ٹھہرایا آپ کو نائب زمین میں، فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجیے ٹھیک ٹھیک، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِهِ، کہ وہ بہکا دے گا آپ کو اللہ کے راستے سے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو بہک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب، بما نسوا یوم الحساب، اس وجہ سے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ رب العزت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں اس رکوع میں، اور ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن اللہ رب العزت سے اس طرح عرض کر رہے تھے راز و نیاز میں کہ میں تو ہر وقت ہی اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتا ہوں، اور کوئی وقت بھی میرا عبادت کے بغیر نہیں گزرتا، اور کوئی اس معاملے میں مجھے اس سے ہٹا بھی نہیں سکتا۔ اس طرح کی بات کی تو اللہ رب العزت کو یہ بات کچھ زیادہ پسند نہ آئی، اس لیے ایک آزمائش میں مبتلا کیا۔ وہ آزمائش یہ کہ آپ مسجد میں موجود تھے کہ محراب کی جانب سے دو بندے یعنی خلاف قاعدہ وہ پیچھے سے پلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ آنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ دروازے سے آئے، وہ دروازے سے آنے کے پیچھے سے پلانگ کیا ہے، اور آ کر کہا کہ داؤد ہمارا جو ہے دونوں کا آپس میں جھگڑا ہے، ہمارا فیصلہ کیجیے، اس کے پاس 99 دمبی ہے اور میرے پاس ایک دمبی ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ جو ایک دمبی میرے پاس ہے وہ مجھ سے لے لے، لہذا آپ فیصلہ کریں۔ وہ اپنا داؤد علیہ السلام کو یہ بھی اس کی زیادتی ہے کہ اس طرح جو لوگ کرتے ہیں گڑبڑ تو یہ تو غلط کرتے ہیں۔ اس طرح جب یہ داؤد علیہ السلام نے معاملہ آیا اور آپ نے فیصلہ کیا تو اس کے بعد آپ سمجھے کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ میں نے جو کہا تھا کہ ہر وقت میں اللہ کی عبادت میں رہتا ہوں اور کوئی چیز جو ہے وہ مجھے اللہ کی عبادت سے اللہ کی راہ سے ہٹاتی نہیں ہے، تو دیکھو یہ ایک آزمائش ہو گئی۔ یہ دو بندے اندر گھسے اور آ کر کے انہوں نے داؤد علیہ السلام کو ذکر اذکار سے ہٹا کر اپنی طرف مشغول کر دیا، تو جو وہ بات انہوں نے کہی تھی تو اس میں خلل آ گیا۔ اس وجہ سے داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ استغفار کی اور فرمایا دیکھو یہ مجھ سے جو بات کہی گئی یہ مناسب نہ تھی، اس لیے میں یہ اب باری تعالیٰ آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ تو اپنا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے جو مقرر بندے ہوتے ہیں اس طرح چھوٹی سی بات بھی اگر ان سے اس طرح کی نکلے زبان سے تو اللہ پاک اس پر بھی عطا فرما دیتے ہیں، اس وجہ سے ایسا ہوا۔ دو کو مکمل ہوئے سورہ صاد کے حصہ شروع ہو رہا ہے، 11 مکمل ہوئے 30 پارے کے 12واں شروع ہو رہا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور دونوں کے درمیان کی چیزوں کو نکما۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے کافر لوگوں کا، فویل للذین کفروا من النار، ہلاکت ہے کافر کے لیے آگ سے۔
ام نجعل الذین آمنوا، کیا ہم ٹھہرائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، کالمفسدین فی الارض، ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ٹھہرائیں گے متقی پرہیزگاروں کو بہت بڑے گناہ گاروں کی طرح؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ایسی کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف، وہ برکت ہے یدبروا آیاتہ، تاکہ وہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، وَتَذَكَّرُ الْأَلْبَابُ، اور چاہیے کہ نصیحت حاصل کریں عقل والے لوگ۔ یہ اللہ پاک کے لیے ضرورت برابر نہیں ہے، گناہ گار اور نیک، اللہ پاک سب کو ایک جیسا بدلہ نہیں دے گا، بلکہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے عطا کیے ہے داؤد کو سلیمان، نعم العبد انہ اواب، کہ بے شک وہ بھی اچھے بندے تھے اور اللہ پاک سے لو لگانے والے تھے۔ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، جس وقت کی پیش کیے گئے ان کے سامنے شام کے وقت عمدہ اعلیٰ درجے کے گھوڑے خاص، قال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو سلیمان نے فرمایا بے شک مجھ کو محبت ہے، جب میں نے دوست رکھا ہے مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد سے، حتیٰ توارت من حجاب، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا کوٹ میں، ردھا علیہ، میں واپس لاؤ ان کو میرے پاس، فتح کا مسعم بالسوقی والآناق، پھر لگے ان کی پٹلیوں اور گردنوں پر مارنے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی آنے والی ایک آزمائش کا تذکرہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام موجود تھے، تو اللہ پاک نے ان کو بھی بادشاہ عطا کی اور نبوت بھی عطا کی تھی، تو ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے پاس بہت شاندار عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے، تو اب وہ ان کی اپنا کیا لگتا دیکھ بھال میں ایسے مصروف ہوئے کہ نماز سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا اور نماز کا وقت نکل گیا، تو جب اس طرح ہوا تو آپ پریشان ہوئے، اور میں یہ گھوڑے جو کہ مجھے اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے تھے ان کو لاؤ، آپ نے ان گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹ دی، گردنیں کاٹ دی۔ اس کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ آپ ان کی خدمت میں مشغول تھے اور آپ نے گھوڑے اس لیے پالے تھے کہ اس کو جہاد میں جہاد کے اندر کام میں لائیں، اور آپ کی بعض روایت میں آتا ہے کہ 70 یا 90 سے زائد بیویاں تھیں، اس دور میں زیادہ شادی کی اجازت تھی، تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ یہ گھوڑے تو جہاد کے لیے تیار ہیں، ان کو اور بھی تیار کروں گا، تو میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں گا اور پھر ہر ایک سے بچہ پیدا کروں گا، سب مجاہد پیدا ہوں گے اور سب جہاد کریں گے۔ تو اب یہ اس طرح جب ارادہ کیا تو اللہ پاک جو چاہے وہی ہوتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ ایک وقت کے بعد دیکھا تو ایک ناتمام بچہ اس طرح کے وقت سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے، ایک ناتمام بچہ آپ کے سامنے لا کر آپ کے تخت پر رکھا گیا، تو آپ نے دیکھا یعنی کسی اور سے کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، تو اس طرح اپنا حضرت سلیمان پر آزمائش آئی، اور یہ تنبیہ تھی اس بات پر کہ اللہ پاک جو چاہے وہی ہوتا ہے اور جو اللہ پاک نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اللہ پاک سے جو ہے توبہ استغفار کی کہ جو ہے میں نے اس طرح کہا تھا تو کہ بھئی اتنے بچے ہوں گے اور سارے اس طرح ہوگا، یہ اللہ تیری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، اور بے شک ہم نے آزمایا سلیمان کو اور ڈال دیا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تخت پر ایک دھڑ، ثم اناب، پھر وہ اللہ کی طرف رجوع ہوئے یا اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، قال، اور فرمایا رب اغفر لی وہب لی، اے میرے رب بخش دیجیے مجھ کو اور عطا کیجیے مجھ کو ملکن ایسی بادشاہ لا ينبغی لأحد، مناسب نہ ہو کسی کے لیے، من بعدی میرے بعد، انکا انت الوہاب، بے شک آپ ہیں بہت زیادہ بخشنے والے۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، پس تابع کر دیا ہم نے ان کے ہوا کو، یعنی سلیمان کے چلتی تھی اللہ کے حکم سے، رخاء حيث أصاب، کہ
بہت نرمی کے ساتھ جہاں وہ پہنچنا چاہتے، والشیاطین کل بناء وغواص، اور شیطان کو تابع کیے، ہاں جی، جو ہر قسم کی عمارت بنانے والے اور بوتا لگانے والے تھے، وہ آخرین مقرنین فی الاسفاد، اور بہت سے اور جکڑے ہوئے جو ہے وہ بیڑیوں کے اندر جنات بھی تابع کر دیے، ہذا عطاؤنا، یہ ہے ہماری بخشش، فمنن، احسان مانیے، او امسک بغیر حساب، یا رکھ چھوڑیے، ہاں جی، بغیر حساب کے، وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک حضرت سلیمان ہمارے ہاں تھے بڑے مرتبے والے اور بہترین ٹھکانے والے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہمارے ہاں ہے بڑا مرتبہ اور بہترین ٹھکانہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ پاک سے دعا بھی کی تھی کہ اللہ مجھ کو ایسی بادشاہ عطا فرمائیے کہ جیسی بادشاہت میرے بعد بھی کسی کو نہ ملے، اللہ پاک نے ایسی بادشاہ عطا کی جو واقعی بعد میں کسی کو نہ ملی، کہ آپ کی انسانوں پر تو حکومت تھی، آپ کی جانوروں پر بھی حکومت تھی، تخت آپ کا ہوا میں اڑتا تھا، پرندے کے آپ کے تابع تھے، ان کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، جنات آپ کے تابع تھے، تو یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، یہ 3 رکوع مکمل ہوئے سورہ صاد کے، چوتھا شروع ہو رہا ہے، 12 رکوع مکمل ہوئے سورہ صاد کے، 13واں شروع ہو رہا ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ذکر کیجیے ہمارے بندے ایوب کا، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جس وقت کہ پکارا اس نے اپنے رب کو، اَنِّی مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، کہ بے شک مجھ کو چھوا ہے شیطان نے ایذا اور تکلیف دے کے، ارکض برجلک، مارگے اپنی ٹانگ کو، ھذا مختصر بارد و شراب، یہ چشمہ نکلا ہے غسل کرنے کے لیے، ٹھنڈا ہے پینے کو۔ وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، عطا کیا ہم نے حضرت ایوب کو اس کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اس کے برابر اور ان کے ساتھ، رحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے، وذکریٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور یاد رکھنے کے لیے، سیدھ حاصل کرنے کے لیے عقل والوں کو۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، لیجیے اپنے ہاتھ میں جھاڑو کے جو ہے وہ تل کے، جھاڑو کی اپنا وہ خاشیں، فَضْرِبْ بِهِ، ماریے آپ اس کے ساتھ، وَلَا تَحْنَثْ، اور ہانس نہ ہوئیے، قسم نہ توڑیے، إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے ان کو پایا صبر کرنے والا، نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، وہ اچھے تھے، خوب بہترین بندے، بے شک اور وہ اللہ سے گاؤ لگانے والے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ پاک نے آزمائش ڈالی، مختلف انبیاء پر مختلف آزمائشیں تھیں، ان پر یہ آزمائش آئی کہ جو ہے وہ نہایت بیماری میں مبتلا ہو گئے اور بہت زیادہ بیمار ہو گئے کہ اپنا اللہ پاک کے آگے انہوں نے اس بیماری سے خلاصی چاہی، تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آپ فرمایا کہ یہاں نیچے آپ پاؤں ماریں تو چشمہ نکلے گا، آپ اس سے نہائیں اور پانی کو استعمال کریں، چنانچہ پاؤں مارا تو نیچے سے پانی کا چشمہ نکلا، آپ نے اس میں غسل کیا تو اب وہ جو بیماری تھی وہ آپ کی ٹھیک ہو گئی، اور گھر والوں سے آپ کسی وجہ سے ناراض ہو گئے تھے، اور ہاں جی تو اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنی بیوی کو 100 ڈنڈے ماروں گا، ہاں جی ناراض ہو گئے تھے کسی وجہ سے، تو ہر دفعہ فرمایا کہ دیکھیں آپ اپنی قسم کو توڑے نہ، بلکہ یوں کریں ایک جھاڑو لے کر نا جس کے 100 تیلا ہوئے، ایسا جھاڑو لے لو تو ایک مرتبہ بیوی کو مارو قسم آپ کی پوری ہو جائے گی۔ تو اس طرح جو ہے اپنا کہنا کہ اس آزمائش سے اللہ پاک نے گزارا۔ اللہ فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام کو ہم نے صبر کرنے والا پایا۔ آگے ابراہیم کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، ذکر کیجیے ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام کا، اور حضرت اسحاق کا، ویعقوب اور یعقوب کا، اور الایدی والابصار، جو کہ تھے ہاتھوں والے، آنکھوں والے، یعنی طاقتور بھی تھے اور بصیرت والے بھی تھے، ہاں جی، اور اپنے مزدوری اپنے ہاتھوں سے کرنے والے تھے۔ اِنَّا خَلَصْنَاهُمْ بِخَاصَةٍ ذِكْرِ الدَّارِ، بے شک ہم نے ان کو خالص کیا اپنے چنے ہوئے گھر کی یاد کے لیے،
وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے ہاں چنے ہوئے پسندیدہ لوگوں میں سے تھے. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، یاد کیجیے اسماعیل، حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل کو. کل من الاخیار، یہ سب تھے جو ہے وہ نیک لوگوں میں سے، پسندیدہ لوگوں میں سے. ہذا ذکر، یہ ہے نصیحت. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ. جنات عدن وفتحت لهم الابواب، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن کے دروازے کھولے گئے ہوں گے. جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑے گا داخل ہونے کے لیے، دروازے پہلے کھولے ہوں گے. متکئین فیہ یدعون فیہ بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس میں، ہاں جی پکاریں گے اس میں، ہاں جی ہر طرح کے مانگیں گے اس میں پھل، ہاں جی بہت زیادہ، اور طرح طرح کی شراب. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَةُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے پاس جنتیوں کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی. حاذا ما توعدون اليوم بالحساب، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، وعدہ کیا جاتا تھا قیامت کے دن. یعنی جب یہ چیزیں نعمت کی، یہ چیزیں جنت کی جنتیوں کو دی جائیں گی تو اس کے ساتھ کہا جائے گا دیکھو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تمہارے لیے وعدہ کیا جاتا کہ تمہیں چیزیں ملیں گی، دیکھو آج مل گئی. ان ہذا رزقنا ما له من نفاد، بے شک یہ ہے ہمارا رزق کہ جس کے لیے نہیں ختم ہونا. ہذا، جب یہ بات سن چکے، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، یعنی اب جنتیوں کا انجام سن چکے اور نعمتیں دیکھ چکے، آگے تذکرہ دوزخیوں کا. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، اور بے شک شریر لوگوں کے لیے ہے برا ٹھکانہ. جہنم، یعنی جہنم یصلونہا، داخل ہوں گے اس میں. فبئس المہاد، وہ کیا ہی برا ہے ٹھکانہ. ہذا، جب یہ بات سن چکے تو فَلْيَذُوقُوا حَمِیمٌ وَغَسَّاقٌ، تو پھر ان کو کہا جائے تو فَلْيَذُوقُوا، ان کو کہا جائے گا چاہیے کہ چکھے وہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ، وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، اور کچھ اور کسی قسم کی طرح طرح کی چیزیں. ہذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک فوج ہے جو کہ آپ کے ساتھ دستی چلی آ رہی ہے. لا مرحبا بہم، یہ فوج ہے جو تمہارے ساتھ دستی چلی آ رہی ہے، ان کی کوئی خوش آمدید نہیں. انہم صالوا النار، بے شک یہ داخل ہونے والے ہیں آگ میں. قالوا بل انتم لا مرحبا بکم انتم قدمتمونا ربیس القرار، ہاں جی فرشتے کہیں گے بلکہ تم ایسے ہو کہ تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں. انتم قدمتموہ لنا، تم ہی آ چکے تھے ہم سے پہلے. ربیس القرار، یہ ہے برا ٹھکانہ. دوسری لوگ جو ہیں ان کی کوئی خوش آمدید نہیں کی جائے گی. جس طرح کے جنتی لوگ ہیں نا، جب جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہوں گے اور ان کو سلام پیش کریں گے، ہاں جی اور استقبال کریں گے. لیکن دو دن کا کوئی استقبال اور کوئی خوش آمدید نہیں کہا جائے گا. قالوا، وہ کہیں گے ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، یعنی یہ پچھلے اگلے جو ان کے بڑے ہوں گے، جو ان کے چھوٹے ہوں گے، یہ سب دوزخ میں داخل ہوں گے، کوئی کسی کے جانے پر خوش نہ ہوگا. اور کہیں گے مالنا کیا ہو گیا ہم کو، لاننا رجالا، قالوا، وہ کہیں گے ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار کہ جو ہم سے پہلے آگے یہاں، ان کو اور زیادہ دگنا عذاب دیجیے آگ کا. وقالوا، اور کہیں گے مالنا لانا رجالا، کیا ہو گیا ہم کو، ہم نہیں دیکھ رہے ایسے مردوں کو، کننا نعوذ من الاشرار، جن کو ہم برا خیال کرتے تھے. اتخذناہم سخریا، ہم نے تو ان کا بنایا ہوا تھا مذاق. ہم زاغت عنہم الابصار، کیا آنکھیں جو ہیں ان کی اس سے چندیا گئی، چھوٹ گئی ہیں کہ وہ نظر نہیں آ رہی. ان ھذا لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ بات ٹھیک ہے
کہ دوزخ کے لوگ آپس میں جھگڑیں گے، قل آپ فرما دیجئے انما انا منذر، سوائے اس کے نہیں میں تو ہوں ڈرانے والا، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو زبردست ہے، جو ایک ہے زبردست ہے، رب السماوات والارض، آسمانوں زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور دونوں کے درمیان کی چیز کا، العزیز الغفار، زبردست تم اس سے اراض کرتے ہو، ماں کا نبی من علم، مجھ کو تو اس کی کوئی خبر نہیں، بالبلد اعلیٰ، ہاں جی اس اوپر کی مجلس کی، جس یکتسمون جس کو جھگڑ رہے تھے، ان یوحا الیہ الا انما انا نذیر مبین، نہیں وحی کی جاتی میری طرف مگر سوائے اس کے نہیں میں ہوں کھلا ڈرانے والا، اس کا ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اب یہ سارے میں یہ دوست کی لوگ دوزخ کے اندر کہیں گے، اور جن کو وہ لوگ کہاں ہیں جن کو ہم برا سمجھتے تھے آج نظر نہیں آ رہے، ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ وہ دوزخ میں نہیں ہیں، وہ تو ہم جنت کے اندر، تو لہٰذا یہ لوگ جو ہے وہاں پھر اپنے کیے پر پچھتاوا ہوگا، پھر آپس میں لڑے جھگڑیں گے، یہ بڑے چھوٹوں کے ساتھ ہیں اور چھوٹے بڑوں کے ساتھ، اس طرح پہلے بھی اس کا تذکرہ آ چکا، آگے قیامت کا اس بات قیامت کو پہلے آپ نے وضاحت کی ہے، اس قالا ربک الملائکۃ، جس کو فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشر من طین، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کو بنا چکوں تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ اور پھونک چکوں اس میں اپنی روح، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے، فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اکٹھے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر وکان من الکافرین، اس نے کیا تکبر اور ہو گیا وہ کافروں میں، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد، اللہ پاک نے فرمایا اے ابلیس کس چیز نے روکا تجھ کو اس بات سے کہ سجدہ کرے، لما خلقت بیدی، ہاں جی اس چیز کو جس کو میں نے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے، استکبرت كنت من العالی، تو نے تکبر کیا اور تو ہو گیا ہے بڑے مرتبے والوں میں، قال انا خیر من، اس نے کہا ابلیس نے میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پیدا کیا آپ نے مجھ کو آگ سے اور پیدا کیا آدم کو مٹی سے، قال اللہ پاک نے فرمایا فاخرج منها فانک رجیم، نکلو یہاں سے تو مردود ہے، فان علیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک، قال ابلیس نے کہا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار اور کیجیے مجھ کو، ہاں جی ایسے دن تک جس میں لوگوں کو اٹھایا جائے گا، قال فانک من المنظرین، اللہ پاک نے فرمایا تجھ کو مہلت دے دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، ہاں جی ایک مقررہ وقت کے دن تک، قال فبعزتک، ابلیس نے کہا آپ کی عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں تمام کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے بندے ان میں سے جو مخلص ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا، قال فالحق والحق اقول، اللہ پر فرمایا ٹھیک ہے حق بات ہی میں کہتا ہوں، لأملأن جہنم منک، میں ضرور بھی ضرور بھروں گا دوزخ کو تجھ سے، ومن تبعک منہم اجمعین، اور ان سب سے جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے، قل آپ فرما دیجیے ما اسألکم علیہ من اجر، یہ نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی مزدوری، وما انا من المتکلفین، اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر کوئی پرستی کرنے والا، ان ہوا الا ذکر، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت للعالمین، جہان والوں کے لیے، ولا تعلمون نبأہ بعد حین، اور تم ضرور جان لو گے اس کی خبر ایک وقت کے بعد۔ یہ ابلیس اور آدم علیہ السلام کا واقعہ بار بار اللہ پاک ذکر کرتے ہیں، اس کا مقصد ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ بتلاوی دے انسان کو کہ آج انسان جن نافرمانی میں پڑا ہے تو اس کی ایک وجہ شیطان کا ان کو بہکانا ہے، کیونکہ شیطان یہ اس وقت سے یہ ٹھان چکا کہ اس انسان کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا، اللہ کی نعمت سے دور ہوا، اس انسان کی وجہ سے ایسا ہوا، لہذا میں اس کو ضرور بہکاؤں گا۔ آج اے مشرکو، اے کفار، جو تم الٹے کام میں لگے ہو، یہ سب شیطان کا بہکاوا ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے وہ صحیح کام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ 5 رکوع مکمل ہوئے سورہ 7 کے اور ختم ہو گئے، 14 رکوع مکمل ہوئے
23ویں پارے کے اور آگے 15واں کو شروع ہو رہا ہے اور سورہ زمر شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب کو اتارا جانا اللہ پاک کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، حکمت والی ذات ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب بالحق سچی، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو آپ عبادت کیجیے اللہ کی خالص کر کے اس کے لیے بندگی۔ الا للہ الدین الخالص، سن لیجیے اللہ ہی کے لیے ہے خالص بندگی۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ جنہوں نے بنا لیا ہے اس کے علاوہ اور حمیتی، ما نعبدهم الا لیقربونا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بات کرتے ان کی مگر یہ کہ ہمیں قریب کر دیں اللہ کے زلفا مرتبہ کے اعتبار سے۔ ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ پاک فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، فیما ہم فیہ یختلفون، اور اس بات میں جس میں یہ جھگڑا کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ پاک رہنمائی نہیں کرتا اس شخص جو جھوٹا ہے اور کافر ہے۔ لو اراد اللہ، اگر اللہ چاہتا ان یتخذ ولدا، بنا لیتا اولاد، لاصطفى مما یخلق ما یشاء، تو چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جو چاہتا۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے اس سے۔ واللہ الواحد القہار، اللہ پاک ایک ہے، زبردست ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا اس نے آسمانوں کو زمین کو ٹھیک ٹھیک۔ یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، فرمایا جو لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر۔ وسخر الشمس والقمر، اور تابع کیا اس نے سورج کو اور چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک جاری ہے اپنے وقت مقرر تک۔ اللہ العزیز الغفار، سن لو یہی رب ہے زبردست بخشنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا۔ خلقکم من نفس واحدہ، پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے۔ ثم جعل منها زوجها، پھر بنایا اس سے آدم علیہ السلام سے آدم کی بیوی کو۔ وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، اور اتارے اس نے تمہارے لیے جبروں میں سے 8 جوڑے نر اور مادہ۔ یہ وہی میں نے پچھلی آیت ہے نا سورہ انعام میں، 8 ازواج، یہ اونٹ اور اونٹنی اور دبا اور دبی، اس طرح اپنا یہ گائے اور جو ہے وہ اپنا اس کا گھر والا بیل، اور اسی طرح جو ہے بکری اور بکرا، یہ 8 جو اونٹ اشارہ ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، پیدا کرتا ہے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے۔ خلقکم من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، پیدائش ہو ایک پیدائش کے بعد 3 اندھیروں میں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا پروردگار۔ لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہ۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ فانا تصرفون، پھر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ اب دیکھو فرمایا اللہ پاک نے پیدا کرتا ہے 3 اندھیروں میں۔ پیدائش کے بعد پیدائش کے مراحل ہوتے ہیں، جس طرح پہلے ناپاک قطرہ ہے، جمع ہوا خون ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا ہے، پھر ہڈیاں، پھر مکمل جسم ہے۔ تو 3 اندھیرے، یہ 3 اندھیرے کون سے ہیں؟ ایک ماں کا پیٹ کا اندھیرا، اور دوسرا رحم کا اندھیرا، اور تیسرا جھلی جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک دیکھو یہ چیزیں بیان کی ہیں، یہ اس سے پہلے کس بندے نے اس کی وضاحت کی تھی؟ دیکھو جو آج سائنس تحقیقات پیش کرتی ہوئی انسان جب دنیا میں نہیں آیا ہوتا اس سے پہلے 3 اندھیروں میں ہوتا ہے، سائنس بھی کہتی ہے۔ قرآن نے اس کی بنیاد پیش کی ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم انکار کرو گے تو پھر اللہ پاک بے نیاز تم سے۔ ولا یرضى لعباده الکفر، اور وہ راضی نہیں ہوتا اپنے بندے سے کفر پر، اپنے بندوں سے کفر پر۔ وإن تشکروا، اگر تم شکر کرو، یرضاه لکم، تو وہ تم کو پسند کرے گا۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى، اور نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ ثم إلى ربكم مرجعكم، پھر اپنے پروردگار کی طرف تمہارا لوٹنا۔ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ خبر دے گا تم کو ان کاموں میں جن کو تم کرتے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ جانتا ہے دلوں کے بھیدوں کو۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ،
اور جب پہنچے انسان کو کوئی تکلیف پکارتا ہے وہ اپنے رب کو منیباً الیہ اس کی طرف رجوع کر کے ثم اذا قبلہ نعمتاً لیکن جب وہ بخشتا ہے اس کو نعمت من وہ اپنی طرف سے ناسیہ بھول جاتا ہے ما کان یدعو الیہ جس کو وہ پکارتا تھا من قبل اس سے پہلے وجعل للہ اندادا اور ٹھہراتا ہے اللہ کے لیے شریک لیضل عن سبیل تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے قل آپ فرما دیجیے تمتع بکفر قلیلا نفع اٹھا لو اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا انک من اصحاب النار تو جو ہے دوزخی لوگوں میں امن ہوا کیا وہ شخص قانت آنا اللیل جو بندگی کرتا ہے رات کی گھڑیوں میں ساجدن اور قائما سجدہ کرتے ہوئے یا قیام کرتے ہوئے یا در الاخرت ڈرتا ہے آخرت سے یرجو رحمت ربی امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی قل آپ فرما دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کیا برابر ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے انما يتذكر الالباب سوائے اس کے نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے لوگ یہاں پر بھی ضرور میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قیامت کا اس بات فرمایا اور اپنی توحید کو ذکر کیا شرک کی تردید کی ہے ایک رکن کمل ہوا سورہ زمر کا اور دوسرا شروع ہوا 15 کمل ہوئے 30 پارے کی اور 16 شروع ہوا کل آپ فرما دیجئے یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو ڈرو اپنے پروردگار سے للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کیا نیکی دنیا کے اندر نیکی ہے وہ ارض اللہ واسعہ اللہ کی زمین وسیع ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب سوائے اس کے نہیں پوری کا پورا کیا جائے گا صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے اللہ فرما دیجئے انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین میں مجھ کو تو حکم دیا گیا ہے یہ کہ میں بات کروں اللہ کی خالص کر کے اس کے لیے بندگی امرت ان اکون اول المسلمین اور مجھ کو حکم دیا گیا کہ وہ جب میں پہلا فرما بردار آپ فرما دیجئے انی اخاف نصیحت ربی مجھ کو تو خوف ہے کہ میں نافرمانی کروں رب کی عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب کا کل آپ فرما دیجئے اللہ اعبد مخلصا له دینی اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں خالص کر کے اس کے لیے اپنی بندگی فاعبدوا عبادت کرو تم ما شئتم من دونی جس کی چاہتے ہو اس کے علاوہ کل آپ فرما دیجئے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم بے شک خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں جو انہیں خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو واہلیہم یوم القیامہ اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالی کا والخسران مبین یہ واضح خسارہ لہم من فوقہم ظلل من النار ان کے لیے اپنے اوپر سے بادل ہوں گے آگ کے اور من تحتہم ظلل اور نیچے بادل ہوں گے ذالک یخفف اللہ به عبادہ اللہ پاک ڈراتا ہے اس کے ذریعے اپنے بندوں کو یا عبادی فاتقون اے میرے بندوں ڈرو تم مجھ سے والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها اور وہ لوگ جو بچتے ہیں شیطانوں سے کہ اس کی بات کریں وانابوا الی اللہ اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں لہم البشریٰ ان کے لیے خوشخبری ہے فبشر عباد بس خوشخبری سنا دیجیے میرے بندوں کو الذین استمعوا القول وہ سنتے ہیں بات کو فیتبعون احسنہ پھر اس کے اچھے طریقے سے پیروی کرتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی واولئک هم اولو الالباب یہی لوگ ہیں عقل والے افمن حق علیہ کلمۃ العذاب کیا بنا وہ شخص ثابت ہوا جس کے حق میں عذاب کا کلمہ یا عذاب کی بات افمن تنقذ من فی النار کیا آپ اس کو بچا دیں گے جو ہے آگ میں یا پڑا ہے آگ میں لیکن الذین اتقوا ربهم لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ ان کے لیے ہیں بالا خانے ان کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے تجری من تحتہا الانہار جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے لا یخلف اللہ المیعاد اور اللہ پاک اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا رب ترى ان اللہ انزل من السماء ماء کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ اتارتا ہے آسمان سے پانی فسلکہ جنابیہ فی الارض پھر بہا دیتا ہے چشمے زمین کے اندر ثم یخرج به زرعا پھر نکالتا ہے کھیتی اس سے مختلف الوان ہو جس کے رنگ مختلف ثم یہیج فتراہ پھر جو ہے ثم یہیج پھر آتی ہے اپنی رونق کو فتراہ مصفر اور تو دیکھتا ہے اس کو زد ثم جعلہ طاما پھر اللہ پکڑ ڈالتا ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے ان فی ذلک لذکر لأولی الالباب کچھ اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والے لوگوں کے لیے یہاں بھی اللہ رب العزت نے توحید کو بیان کیا شرک کی تردید کی ہے اور نیک اور کوئی لوگوں کا انجام بیان کیا ہے
2 رکوع مکمل سورہ زمر کے 16 مکمل ہوئے جو ہے وہ 30ویں پارے کے 17واں رکوع شروع ہو رہا ہے 30ویں پارے کا اور اسی طرح جو ہے وہ 30واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ زمر کا. افمن شرح اللہ صدرہ الاسلام، کیا بلا وہ شخص کہ کھول دیا ہو جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربی، اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر بھی ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، سو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل ہیں سخت اللہ کی یاد سے. اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں بڑی گمراہی میں. اللہ نزل احسن حدیث، اللہ وہ جس نے اتارا بہترین بات کو، کتاب متشابہ مثانی، یہ ایسی کتاب ہے جس میں ملتی جلتی ہیں دہرائی جاتی ہیں، ملتی جلتی دہرائی جانے والی ہیں آیتیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یہ بال کھڑے جاتے ہیں اس سے ان لوگوں کی کھال کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے. ثم تلین جلودہم، پھر نرم پڑ جاتی ہیں ان کی کھالیں، وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور ان کے دل بھی اللہ کی یاد سے. ذالک فضل اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے. ومن یضلل اللہ ما لہ من ہاد، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، کیا بھلا وہ شخص جو بچاتا ہے اپنے چہرے کو برے عذاب سے قیامت کے دن سے. وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، کہا جائے گا ظالموں کو چکھو تم ان اعمال کا بدلہ جو کہ تم کرتے تھے. کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں. فاتاہم العذاب، آیا ان کے پاس عذاب من حیث لا یشعرون، اس جگہ سے جہاں ان کو شعور بھی نہ تھا. فذاقهم اللہ الخزي فی الحیاۃ الدنیا، اللہ پاک نے چکھائی ان کو رسوائی دنیا کی زندگی میں. ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہوگا. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوں. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، بیان کی ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. قرآن عربی، قرآن عربی زبان کا، غیر ذی عوج، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، بیان کی اللہ نے مثال ایسے شخص کی کہ جس میں جو ہے کئی آدمی شریک ہوں اور زندگی قسم کے. ورجلا سلما لرجل، اور ایک آدمی ہے وہ صحیح سالم ہو صرف ایک آدمی کا. حد استویان مسئلہ، کیا دونوں برابر ہیں مثال کے اعتبار سے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. انک میت و انہم میتون، بے شک آپ ہیں وفات پانے والے اور یہ بھی ہیں وفات پانے والے. ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر تم سب قیامت کے دن کے یہاں جھگڑو گے. اللہ پاک نے آخر مثال بھی آپ کے دیکھیں، یہاں بھی ساری کی ساری اللہ پاک توحید کو بیان کر رہا ہے اور ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے کہ جو واقعی توحید کو سمجھ کر اسلام پر آگے اور ان کا اسلام پر شرح صدر ہے، ان کے اللہ پاک تعریف کر رہا ہے. اور دوسروں کو جو ہے اللہ پاک جو اس کے منکر ہیں عذاب کی وعید سنا رہا ہے. تو میں دیکھو توحید اور شرک کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی. تو میں دیکھو کہ دو غلام ہیں، دو نوکر ہیں، کہ ایک غلام ایسا ہے جو کئی بندوں میں شریک ہے، جس میں کئی مالک ہیں، اور ایک غلام ہے وہ صحیح سلامت ایک بندے کا ہے. تو کیا ان دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو غلام ہے اور اسے کئی مالک ہیں، تو اس بندے کو تو اپنی زندگی اپنے معاملات کے نپٹانے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا. جلدی تو کئی مالک کو کسی نے کہا اے کر لو، کہا نہیں آ کب کر کے، تیجے نے کہا نہیں آ کر، انہیں کہنا میرا کرنا مان، انہیں کہنا میرا کرنا مان. غلام نے ویسے پاگل ہونا پڑنا، میں کدی کر ماننا میری نہ. جی کئی خدا ہوں، جس بندے سے کئی خدا ہوں تو بالکل یہی حال ہے جس بندے سے کئی مالک ہوں یا کئی بندے کا نوکر ہو. ایک غلام وہ صرف ایک ہی مالک ہے، وہ ایک دی ان گھر کرنی پہنتی ہے، تو لہٰذا وہ زیادہ ٹینشن کا شکار بھی نہیں ہوتا. جہے بندے نے کئی مالک انہوں ٹینشن سے ہر گل پتہ نہیں کہڑے بندے نے کہڑی گل کہنی ہے. ایک نے کہنا ہے بیٹھا رہا، ایک نے کہنا اٹھ کے باہر ہے، ایک نے کہنا سودا، ایک نے کہنا ہے جاگ ہے. تو گھر کے نہیں بننے ہو، تو لہٰذا ایک اللہ اس کی عبادت اور اس کو مان کے چلنا ایک آپ کا بھی قدر نہیں ہے. آپ بھی فوت ہونے والے، یہ بھی فوت ہونے والے، مطلب یہ کہ پھر سب کی موت آنی ہے اور سب نے اللہ پاک کے یہاں پیش ہونا ہے.
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں موت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں موت کا وقوع نہیں ہے، موت کا وعدہ ہے، اور ہر بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا بھی قائل ہے۔ دنیا میں جو بندہ بھی آیا اس نے موت تو ہونا ہے۔ ہم انبیاء کی موت کے قائل ہیں لیکن موت کے بعد حیات کے بھی قائل ہیں۔ تو لہذا بعض لوگ اس آیت سے وفات پیش کرتے ہیں کہ حضور تو فوت ہوئے، ہم کہتے ہیں فوت ہونے کی اطلاع نہیں ہے، یہ اطلاع ہے کہ حضور نے فوت ہونا ہے، تو ہم اس کے قائل ہیں۔ موت تو کوئی بندہ منکر نہیں ہے، مسئلہ ہے موت کے بعد حیات کا، ہم موت بھی مانتے ہیں، حیات بھی مانتے ہیں۔ یہ 23واں پارہ مکمل ہوا اور سورہ زمر کے 3 رکن مکمل ہوئے۔ آگے 24واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور سورہ زمر کا 4تھا رکن شروع ہو رہا ہے۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء، کون سے ظالم ہے اس شخص جس نے جھٹلایا، جس نے بولا اللہ پر جھوٹ اور جھٹلایا اس نے سچ کو، اس جا جس وقت آیا اس کے پاس۔ علی سبھی جہنم مثوى للکافرین، کیا نہیں ہے دوزخ میں ٹھکانہ کافروں کا؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو کہ لے کے آیا سچی بات اور اس نے تصدیق کی، سچ کی، یہی لوگ ہیں پرہیزگار۔ لهم ما یشاءون عند ربهم، ان کے لیے وہ ہے جو چاہیں گے رب کے ہاں، ذلک جزاء المحسنین، یہ ہے بدلہ نیکی کرنے والوں کا۔ یہ جہاں دونوں کی مثال دی، ایک وہ شخص جو حق کو جھٹلاتا ہے، دوسرا وہ شخص جو حق کی تصدیق کرتا ہے۔ ہمیں حق کو جھٹلانے والے بڑے بڑے کفار ابو جہل وغیرہ، اور حق کی تصدیق کرنے والوں کو تصدیق رسول اللہ امثال فرشت ہے۔ اس لیے مسلم لکھا کہ یہ آیت کو تصدیق کی وجہ نازل ہوئی، والذی جاء بالصدق وصدق به، جو اللہ اللہ ان کو ان کے ان برے کاموں کا جو انہوں نے کیے، وہ ایسے ہم اجر اللہ سے کام یا معلوم، اور بندہ اس کو ان کی اجر کا بہتر وہ کرتے تھے۔ علی صلی اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو؟ وہ جو خفیفون کا بالذین من دونی، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو ان کو کہ اللہ کے علاوہ ہیں معبود بنائے ہوئے انہوں نے، اللہ جس کو اللہ گمراہ کر دے، وما لہ من ہاد، اس کو نہیں ہدایت دینے والا، ومن یہد اللہ، اور جس کو اللہ ہدایت دے، وما لہ من مضل، نہیں ہے اس کو گمراہ کرنے والا۔ علی صلی اللہ بعزیز انتقام، کیا نہیں ہے اللہ زبردست انتقام لینے والا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ پوچھئے ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَلَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں کہ اللہ نے، اللہ فرما دیجئے أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ کو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر ارادہ کرے اللہ مجھ پر کسی تکلیف کا، حل ہن کاشفۃ ضرری، کیا ہے کھولنے والے اس کی تکلیف کو، اور ارادنی برحمت، یا ارادہ کرے اللہ میرے پر رحمت کا، حل ہن ممسکات رحمتی، کیا ہے وہ کھولنے والے اللہ کی رحمت کو، دور کرنے والے اللہ کی رحمت کو؟ اللہ فرما دیجیے حسبی اللہ، کافی ہے مجھ کو اللہ، علیہ توکل توکل، اسی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں، بھروسہ کرنے والے اللہ فرما دیجیے۔ یا قوم عملوا علی مکانتکم، کہ تم بھی عمل کرو اپنی جگہ پر، انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، قریب تم جان لو گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کس کے پاس آئے گا عذاب جو اس کو رسوا کرے، یحل علیہ عذاب مقیم، اور اتر آئے گا اس پر دائمی عذاب۔ انا انزلنا علیک کتاب للناس بالحق، بے شک نازل کی ہم نے آپ پر کتاب لوگوں کے لیے سچی، کمان اہتداء نفسی، جو کوئی ہدایت حاصل کرے تو اس کو اپنی ذات کے لیے کرے گا، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہو تو گمراہ ہوگا اپنا ہی نقصان کر کے، وما انت علیہم بوکیل، آپ نہیں ہیں ان پر زبردستی کرنے والے۔ اللہ توفی الانفس حین موتہا، دیکھیے 4 کو مکمل ہوئے، اس میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو نصیحت کی ہے، اور مشرکین مکہ اور حضور کہا کرتے تھے تم ہمارے معبودان، ہمارے خداؤں کی جو ہے وہ تردید کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمارے خداؤں کی پکڑ جو ہے وہ تم آ جاؤ، یعنی اللہ کی پکڑ سے خود بچتے نہیں تھے، کہ حضور کو کہتے سی تسی کے ساڑھے خداؤں کی پکڑ جنا آتی ہو، انہوں نے مخالفت بہت کرتے ہو، تو اللہ فرمایا کو اللہ کی پکڑ پہ جو آ گیا نا اس سے کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں جی، یہ بہت کچھ نہیں کر سکتے، نہ تو تکلیف کو دور کرنے والے ہیں اور نہ ہی رحمت کو ہٹانے والے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے خود کو۔ 4 رکوع مکمل ہوئے، سورہ زمر کی 5واں شروع ہو رہا ہے، اور 1 رکوع مکمل ہوا 24ویں پارے کا۔
دوسرا شروع ہو رہا ہے۔ اللہ توفى الانفس حين موتها، اللہ رب العزت جو ہے کھینچ لیتا ہے جان کو جس وقت وہ مرتے ہیں، والتي لم تمت في منامها، اور ان کی بھی جو نہیں مرتے اپنی نیند میں، فيمسك التي قضى عليها الموت، پھر اللہ پاک روک لیتا ہے جس کے حق میں فیصلہ کر چکا ہوتا ہے موت کا، ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، اور چھوڑ دیتا ہے دوسروں کو ایک وقت مقرر تک۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں اور فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے۔ جب لوگ سوتے ہیں تو وہ اللہ پاک ان کی روح کو قبض کر دیتا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اسی نیند کی حالت میں ان کی موت طے ہو چکی ہوتی ہے، اسی نیند میں انہوں نے مر جانا ہے۔ تو جن کی نیند کی حالت میں موت مقرر ہوتی ہے، وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے، ان کی روحیں اللہ پاک واپس نہیں ان کی طرف بھیجتے، لیکن جن کی ابھی زندگی باقی ہوتی ہے تو ان کی روح کو کدھر اٹھا دیتے ہیں۔ یہی فرمایا۔ دیکھو جب بندہ سوتا ہے تو روح کا اس سے تعلق ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہوتا، بالکل ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے جب بندہ قبر میں ہوتا ہے پھر بھی روح کا اس سے تعلق ہوتا ہے جس سے عذاب ثواب محسوس کر سکے۔ جس طرح کہ خواب میں بندہ پڑا ہے تو اچھے برے خواب دیکھتا ہے نا، تکلیف بھی محسوس کرتا ہے، اچھا برا خواب دیکھ کر، اور اچھا دیکھ کر راحت بھی محسوس کرتا ہے۔ تو نیند موت کی بہن ہے، اس لیے جب بندے سوتے ہیں تو اللہ پاک روح قبض کر لیتا ہے۔ تو کتنے بندے ایسے ہیں جو کہ رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے نہیں، اس لیے کہ ان کی موت کا وقت مقرر ہے اور وہ آ چکا ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے بیان کیا۔ موت کو سمجھنا بندہ نیند کو سمجھے۔ من تخذ من دون اللہ شفاعا، کیا بنا دیے انہوں نے اللہ کے علاوہ سفارشی؟ قل آپ فرما دیجیے اول وقانا لا یملکون شیئا، کیا اگرچہ مالک نہیں ہو کسی چیز کی ولا یقین میں اپنے نہیں رکھتے؟ قل آپ فرما دیجیے للہ شفاعت جمیعا، اللہ ہی کے لیے سفارش ساری کے ساری، لہ ملک السماوات والارض، اسی کی ہے بادشاہت آسمان و زمین کی، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف الٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب نام لیا جاتا ہے ایک اللہ کا تو رک جاتے ہیں ان کے دل جو آخرت نہیں رکھ، جو ایمان رکھتے آخرت پر۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب نام لیا جاتا ہے اللہ کے علاوہ کا، اذا ہم یستبشرون، اسی کو تو خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ اللہ فرما دیجیے اللہ فاطر السماوات والارض، اے اللہ پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو، عالم الغیب والشہادہ، جانتا ہے چھپی ہوئی و ظاہر چیزوں کو، انت تحکم بین عبادک، آپ فیصلہ کریں گے اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے سارے کا سارا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا اس کے ساتھ اور بھی ہو مال و اسباب، لَفْتَدَوْا بِهِ، تو وہ بدلے میں دے دیں اس کے، من سوء العذاب، برے عذاب سے، یوم القیامت، قیامت کا دن، یعنی پھر بھی چھوٹ نہیں سکتے۔ یہ سارے کا سارا کائنات کا جو خزانہ ہے اگر انسانوں کے پاس ہو اس سے اور بھی ملا لے تو وہ اللہ کو بدلے میں دیتے پھر بھی عذاب سے چھوٹ نہیں سکتے۔ مگر نہ جانا بندے نے، یار بندے نے خالی آتا ہے، خزانے کہاں بندے کے پاس ہو۔ وَبَدَارَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور نظر آئے گا ان کو اللہ کی طرف سے وہ جس کا وہ گمان بھی نہ کریں۔ وَبَدَارَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور نظر آئیں گی ان کو اپنی برائیاں جو انہوں نے کی، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر دے گی ان کو وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف پکارتا ہے ہم کو، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ، کہ جب ہم بخشتے ہیں اس کو نعمت اپنی طرف سے، قال کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، مجھ کو جو دی گئی ہے علم کی بنا پہ، بل ہی فتنہ، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ قد قال الذین من قبلہم، کہی ہے اس طرح کی بات ان لوگوں نے بھی جن سے پہلے گزرے ہیں، وما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، پھر نہیں کام آئی ان کی وہ چیزیں یا وہ مال، نہیں کام آئے گا ان کے وہ مال جو وہ کمایا کرتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، بس پہنچے کہ ان کو برائیاں جو انہوں نے کی، وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ، اور وہ لوگ جو گنہگار ہیں ان میں سے، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پہنچے کہ ان کو برائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے کی، وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور نہیں ہیں وہ عاجز کر دینے والے۔
اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کیا وہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ پاک کشادہ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے۔ اللہ یہاں 5 رکوع مکمل ہوئے، دیکھیں یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر بھی مشرکین مکہ کو پاس میں تذکیر کی ہے۔ اور میں دیکھو جب باتوں میں تذکرہ آتا ہے صرف اللہ پاک کی ذات کا تو یہ منہ چڑھا لیتے ہیں، لیکن جب ان کی باتوں کا تذکرہ آتا ہے تو وہ ساتھ ہی خوشیاں منانے لگتے ہیں، دیکھو سارے بتا خدا کے جا گئے۔ ہاں جی، عجیب ان کا رویہ ہے۔ ہاں جی، تو یہ باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کی پکڑ کا شکار ہوئے۔ ان کو چاہیے کہ اس سے بچیں، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہے تھوڑی دیتا ہے۔ 5 رکوع مکمل ہوئے سورہ زمر کے، چھٹا شروع ہو رہا ہے، 2 رکوع مکمل ہوئے، 24 پارے کے 30 شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرما دیجیے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جو زیادتی کر چکے اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ پاک معاف کرنے والا سارے کے سارے گناہ، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وانیبوا الی ربکم، اور رجوع کرو تم اللہ کی اپنے پروردگار کی طرف، واسجدوا لہ، اور اسی کی فرمانبرداری کرو، من قبل ان یاتیکم العذاب، پہلے اس کے کہ آئے تمہارے پاس عذاب، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری بات نہ کی جائے گی۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو بہتر اس کی جو نظر کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ، قبل اس کے کہ آئے تمہارے پاس عذاب اچانک، وانتم لا تشعرون، تم کو خبر بھی نہ ہو، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، یہ کہ تم کہنے لگو، یہ کہ کہنے لگے کوئی شخص اے میری حسرت علی ما فرطت، یعنی اس پر جو میں نے کوتاہی کی، فی جنب اللہ، اللہ کے معاملے میں، وَإِذْ كُنْتُ مِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو تھا مذاق کرنے والوں میں یا مذاق اڑانے والوں میں، او تقول، یا کہیں کہنے لگے، یعنی جڑے بہانے بنانے سارے ذکر ہو رہے ہیں، او تقول، یا کہیں کہنے لگے، یعنی لو ان اللہ کان یکون متقین، اللہ پر کو اگر ہدایت دیتا تو وہ متقی میں سے رہتا، او تقولا، یا کہنے لگے حین تری العذاب، اس وقت دیکھے عذاب کو، لو ان لی کرۃ، اے کاش کے ایک مرتبہ مشکل ہی ہوتا دنیا میں لوٹ جانا، اکون من المحسنین، تو میں ہوتا نیکی کرنے والوں میں۔ بلا قد جاءتک آیاتی، بلا کیوں نہیں آج کی تیرے پاس میری آیتیں، فقدمت بہا، تو نے اس کو جھٹلا دیا، واستکبرتا، تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، تو ہو گیا کافروں میں۔ اب دیکھو یہ اللہ پاک نے جو بہانے دنیا میں اپنا بندے نے سارے بنانے تھے نا آخرت میں اللہ پاک کے سامنے، تو وہ سارے ذکر کر کے تو اتنا بھی کہوں گا اتنا بھی کہوں گا، لہٰذا ہوں جنہیں تیرے بہانے ہیں کہ آج تم غور کر لا، ایک کلمہ بہانے ماری نا، بہانے کی گنجائش کوئی نہیں ہوئی۔ یوم القیامت، اور اللہ نے کہا وہ اللہ، قیامت کے دن دیکھیں کہ وہ لوگ نے جھٹلایا اللہ کو، وجوہ اپنے، ہاں جی کیا قیامت کے دن طرح آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا، ہاں جی اللہ کو، ان کے چہرے ہو چکے ہوں گے سیاہ، علیہ سبیل جہنم مسوی للمتکبرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا، وَيُنْجِ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِفَضْلِهِمْ، اللہ پاک نجات دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، ہاں جی اپنی کامیابی کی وجہ سے، لا یمسہم السوء، نہیں چھوئے گی ان کو برائی، وَاللَّهُ هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ پاک ہے پیدا کرنے والا ہر چیز کو، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہے کنجیاں آسمانوں کا زمین کی، والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جو کافر ہیں اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ جب بتا دیا کہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے کون ہیں، کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پاک کی نعمت کے استعمال کرتے تھے لیکن ان کی نعمتوں کی ناشکری کرتے تھے۔ 6 رکوع مکمل سورہ زمر کے، 3 رکوع مکمل ہوئے 24ویں پارے کے، 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ زمر کا، 4تھا شروع ہو رہا ہے 24ویں پارے کے۔ اللہ فرما دیجیے افغیر اللہ تأمرونی، کیا اللہ کے علاوہ کیوں تلک تم مجھ کو حکم دیتے ہو، اعبدوا میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے جاہلو، وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیکَ، اور بے شک وحی کی گئی میری طرف، وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیکَ، اور بے شک وحی کی گئی آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِکَ، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے ہیں،
لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کی اعمال ضائع ہو جائیں اور ہو جائیں آپ کو یا پڑ جائیں آپ کو نقصان میں۔ اور بلکہ اللہ فاعبد عابد کی اور اس کی بات کریں، حکم من السائدین اور حکم من الشاکرین اور ہو جائیں شکر گزار بندوں میں۔ وما قدر اللہ کا قدر، لیکن یہاں فرمایا کہ بالفرض محال اگر نبی بھی شرک کرے تو اس کی بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ حالانکہ نبی شرک کرتے نہیں، کبھی ایسا ہوا بھی نہیں اور آئندہ کسی نبی نے آنا بھی نہیں، تو لہذا کبھی ایسا ہوا نہیں، بالفرض محال کہا گیا۔ اور تمہاری کیا اوقات ہے مشرکین مکہ، تم شرک کرو اور تمہارے اعمال کی قدردانی ہوگی۔ وما قدر اللہ کا قدر ہی، اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کے جس طرح اس قدر کرنے کا حق تھا۔ والارض جميعا قبضته يوم القيامة، اور زمین ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن۔ والسماوات مطویات، اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے بیمین اللہ کے ہاتھ میں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یعنی پاک ہے ذات اور بلند ہے ان کے شریک ٹھہرانے سے۔ ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، اور پھونکا جائے گا سور میں اور بے ہوش ہو جائیں گے وہ لوگ جو آسمانوں میں یا جو زمین میں، الا من شاء اللہ، مگر وہ جو جس کو اللہ چاہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر پھونکا جائے گا اس میں دوبارہ، فاذا ھم قیام ینظرون، اور وہ فوراً جو ہے کھڑے ہوں گے اپنے رب کے آگے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو جو ہے وہ اپنا بے ہوش ہو جائیں گے سارے۔ ہاں جی، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ستاری نہیں ہوگی، جو شہید شہداء ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتا ہے، حضور نے پس میں شاہ فرمایا کہ میں دیکھوں تو موسیٰ علیہ السلام عرش کا پیر پکڑ کے کھڑے ہوں گے، شاید اس وجہ سے کہ جو ہے وہ انہوں نے دیدار الہی کی درخواست کی تھی، منظور نہ ہوئی تھی، تو اللہ پاک کی طرف سے ان کو یہ نعمت عطا ہوگی۔ وہ اشرقت الارض بنور ربها، اور چمکتی زمین چمکتی زمین اپنے رب کی روشنی سے، نور سے۔ ووضع الکتاب، چمکتی کی زمین اپنے رب کے نور سے، اور رکھی جائے گی کتاب نامہ اعمال، وجیء بالنبیین، اور لایا جائے گا نبیوں کو، شہداء اور گواہوں کو، وقضی بینہم بالحق، فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان بالکل ٹھیک ٹھیک، وہم لا یظلمون، پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ ووفیت کل نفس ما عملت، اور پورے کا پورا دیا جائے گا بدلہ ہر جی کو جو اس نے کیا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اللہ پاک خوب جانتا ہے اور کاموں کو جب وہ کرتے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور یہ 7واں رکن مکمل ہوا، آگے 8واں شروع ہو رہا ہے، 4 رکن مکمل ہوئے، 24 پارے کی 5واں شروع ہو رہا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، چلایا جائے گا کافر کو دوزخ کی طرف گروہ در گروہ، حتیٰ اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب آئیں گے اس کے پاس، فتحت ابوابها، کھول دی جائیں گے اس کے دروازے، وقال لهم خزنتها، اور کہا جائے گا ان کے چوکیدار کو، دوزخ کے چوکیدار کو، الم یاتکم، وقال لهم خزنتها، کہے گا ایک چوکیدار کو، یعنی دوزخ کہتے جب کافر کو ڈالا جائے گا تو جو فرشتہ وہاں کھڑا ہوگا چوکیدار دوزخ پر، وہ کہے گا ان کو، ان کا دوزخ کا چوکیدار کہ فرشتہ کیا کہے گا کہ الم یاتکم رسول منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے، یتلون علیکم آیات ربکم، پڑھتے ہیں تمہارے اوپر تمہارے رب کی آیتیں، وینذرونکم، تم کو ڈراتے تھے، لقاء یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ قالوا، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ولکن حقت کلمۃ العذاب بالکافرین، لیکن ثابت ہو چکی جی عذاب کی بات کافر کے حق میں۔ تو فرشتے کہیں گے ہاں بھی تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، تو پھر انہوں نے کیوں نہ مانا آپ کو؟ اس وقت ان کو اور زیادہ شرمندگی ہوگی۔ پھر قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہو اس میں، خبیث مثوى المتکبرین، برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، چلایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی اپنے رب کے آگے، جنت کی طرف ان کو چلا جائے گا، زمرا برو در کرو، حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے جنت کے پاس، وفتحت ابوابها، اور کھول دیے گئے ہوں گے ان کے دروازے، وقال لهم خزنتها، اور کہے گا جنت کا اپنا جو دربان ہوگا، ہاں جی چوکیدار، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، طبتم، تم لوگ پاکیزہ ہو، فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ کے لیے۔ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدا،
اور وہ کہیں گے ہر قسم کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے سچ کر دکھایا ہمارے حق میں اپنے وعدے کو وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ اور وارث بنایا ہم کو اس سرزمین کا تبوّأ من الجنة حیث نشاء ہم بنا لے گھر جنت میں جہاں چاہیں وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ بس کیا ہے اچھا بدلہ کام کرنے والوں کا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ اور آپ تو دیکھے گا فرشتوں کو کہ وہ گھیرے ہوئے ہوں گے رب تعالیٰ کے عرش کو یسبحون بحمد ربہم اور تسبیح کرتے ہوں گے اپنے رب کی حمد کی وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ فیصلہ کیجیے گا کے درمیان ٹھیک وقیل الحمدللہ رب العالمین کہا جائے گا ہر قسم کی تمام تعریف و اللہ کے لیے ہیں وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ دو قسم کے لوگ ہیں جنتی اور دوزخی۔ دوزخیوں کے بھی آپس میں مراتب ہوں گے، بڑا مجرم اس سے بڑا اس سے بڑا اس سے بڑا، ان کو اس طرح پھر اپنے کیٹیگری کے حساب سے دوزخ میں جانا پڑے گا۔ اور جنتیوں کے بھی گروہ ہوں گے، بڑا جنتی اس سے بڑا اس سے بڑا اس سے بڑا، یہ بھی جنت میں آئیں گے۔ تو جہاں دوزخ کی دوزخ میں داخل ہو رہے ہوں گے تو دوزخ کے فرشتے بھی کہیں گے ہاں بھائی دیکھو تم نے اللہ کے حکم کو نہ مانا، رسولوں کو نہ مانا، آج اپنے اعمال کا اپنا چھپو گے، دوزخ میں ہمیشہ رہو۔ اور جنتی آئیں گے تو فرشتوں کے استقبال کریں گے، ان کو سلام کریں گے اور خوشخبری سنائیں گے، دیکھو اللہ پاک نے تم سے وعدہ کیا تھا آج وہ سچ سمجھ کر جنت داخل ہو جاؤ۔ اور جنتی لوگ کہیں گے بارے تعالیٰ آپ نے واقعی جو وعدہ کیا تھا سچ کر دکھایا، آج جنت میں داخل ہو گئے، جنت کے لیے اپنا کو استعمال کریں گے۔ سورہ زمر مکمل ہوئی اور 5 رکوع مکمل ہوئے 24 پارے کے۔ آگے سورہ مومن شروع ہو رہی ہے۔ زمر کا معنی گروہ، چونکہ یہاں تذکرہ ہے نا جی گروہوں کا، اپنا جنتی لوگوں کی بھی جماعتیں ہوں گی، دوزخی کی بھی جماعتیں ہوں گی، اس کی نسبت صورت کا نام زمر تھا۔ تو سورہ مومن حامیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح کو شروع ہو رہا ہے 24 پارے کا۔ حامیم اس کا حقیقی معنی اللہ جانتے ہیں۔ تنزیل کتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب کا نازل کیا جانا اللہ پاک کی طرف سے ہے جو زبردست جاننے والی ذات ہے۔ غافر الذنب مقابل التوبہ، بخشنے والا ہے گناہ کو اور قبول کرنے والا ہے توبہ کو، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے، ضد اور طاقت رکھنے والا ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، الیہ المصیر اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بھائی جادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑتے اللہ کی آیتیں مگر وہ لوگ جو کافر ہیں، اللہ یا غرور کا تقلب فی البلاد، نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو ان کا اٹھنا پلٹنا یا بار بار آنا جانا شہروں میں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا سے پہلے نوح علیہ السلام قوم نے، والاحزاب اور کئی جماعتوں نے یہ بعد ان کے بعد، وحمت کل امت برسولہم لیأخذوہ وجادلوا، اور ارادہ کیا ہر جماعت نے اپنے رسول کے متعلق اس کو پکڑیں، وجادلوا اور بالباطل اور ان سے حق جھگڑا کریں، یدخلوا بالحق کا کہ اس سے دبائیں حق کو، فأخذتهم بس آپ پکڑا اللہ نے، فأخذتهم میں نے پکڑا ان کو، فكيف كان عقابي بس کیسا ہوا میرا عذاب، کیسا تھا میرا عذاب۔ وكذلك حقت كلمة ربك، اسی طرح ثابت ہو چکی اب کے رب کی بات، على الذين كفروا کافروں کے حق میں، انهم اصحاب النار کہ وہ دوزخی ہیں، الذين يحملون العرش وہ لوگ جو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، امن حولہ اور اس کے گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کی، ویؤمنون بھی اور اس پر یقین رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا اور استغفار کرتے ہیں ان لوگوں جو ایمان لائے، ربنا وسعت یہ جو فرشتے ہیں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو باری تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور بہت ساری جماعت ایسی ہے جو اللہ کی تصویر مشغول ہے اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ مسلمان کے لیے نہیں پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مخلوق فرشتوں کی یعنی پیدا کی اور وہ ہر وقت مسلمانوں کے حق میں استغفار کرنے والا ہے، ان کو بخش دے، اللہ ان کو بخش دے۔ دیکھو بندہ اپنے گناہوں سے بخشے چاہے تو ہے، یہ تو نعمت، اس سے بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے مستقل مخلوق جو ہے وہ یعنی فرشتے فرشتوں کی ایک جماعت اس کو پیدا کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے حق میں استغفار اور دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور وہ بخشش چاہتے ہیں ایمان والوں کے لیے، ربنا اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار وسعت كل شيء رحمت
یا اللہ آپ کی رحمت تو ہر چیز کو وسیع ہے، ہاں جی شامل ہے، وعلم اور آپ کا علم بھی، فاغفر للذین تابوا یا اللہ بخشتے ان لوگوں کو جو توبہ کریں، واتبعوا سبیلک اور آپ کے راستے کی پیروی کریں، وقیم عذاب الجحیم یا اللہ ان کو بچا لے دوزخ کے عذاب سے، ربنا اے ہمارے پروردگار وادخلہم جنات داخل کیجیے ان کو ایسے باغات میں، عدل یعنی رہنے کے، داخل کیجیے ان کو رہنے کے ایسے باغات میں، الذی وعدتہ جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا، امن صلاح من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم جس کسی نے جو کوئی بھی نیک ہو گیا ان کے باپ دادوں میں اور ان کی عورتوں میں ان کی اولاد میں، یا اللہ ان سب کو جنت داخل کر دے، انکا انت العزیز الحکیم بے شک آپ زبردست حکمت والے، وقیم السیئات برائی کی بچا لیجیے ان کو برائیوں سے، امن تک سیئات یومئذ اور جو کہ بچا لیا گیا برائیوں سے اس دن، فقد رحیم تھا اس پر آپ نے مہربانی کی، وذالک هو الفوز العظیم بے شک یہ بڑی کامیابی۔ دیکھو یہ فرشتوں کی طرف سے دعائیں ہیں بندوں کے حق میں، تو اللہ پاک بڑی کریم ذات ہے، خود بھی رحم فرماتے ہیں، بندوں کی دعا بھی قبول کرتے ہیں، اور فرشتے بھی اللہ پاک نے اعتماد پیدا کر رکھی جو ہر وقت مومنوں میں دعائیں کرتے ہیں۔ سورہ مومن کا ایک رکن مکمل ہوا، دوسرا شروع ہو رہا ہے، 6 رکن مکمل ہوئے، 24 پارے کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کی، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ینادون ان کو پکارا جاتا ہے، ان کو پکارا جاتا ہے لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم کہ اللہ کی ناراضگی زیادہ بڑی ہے تمہاری آپس کی ناراضگی سے، اس تدعون الی الایمان جب تم کو بلا جاتا ہے ایمان کی طرف، فتکفرون جو تم انکار کرتے ہو، قالوا وہ بولیں گے ربنا امتنا سنتین و احییتنا سنتین اے ہمارے پروردگار آپ نے موت دی ہم کو 2 مرتبہ، زندہ کیا ہم کو 2 مرتبہ، فاعترفنا بذنوبنا ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل کیا ہے کوئی نکلنے کا راستہ؟ دوزخی لوگ دوزخ میں جب جائیں گے پھر کہہ دیا اللہ اپنے میں موت ہی 2 مرتبہ، زندگی 2 مرتبہ، ہم اعتراف کرتے ہیں آپ کو نکلنے کا راستہ، کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ اب یہاں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں 2 زندگیاں 2 موتوں کا تذکرہ ہے، قبر کی زندگی ہے، یہ تو اگر مانے تو کسی موت کسی زندگی جائے گی، پہلے اس کا جواب دیا گیا کہ دیکھو قبر کی زندگی مستقل نہیں ہے، وہ میری وجہ دنیا کی زندگی ہے، بعض اعتبار سے آخرت کی زندگی میں شامل ہے۔ حضور علیہ وسلم کا ارشاد ہے قبر جو ہے یہ آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے، لہذا آخرت کی ابتدائی ایسی ہوتی ہے اس پہ شامل ہے یہ، ہاں جی اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا۔ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ تم پر اس واسطے ہے کہ جب بلایا جاتا تھا اللہ کو، پکارا جاتا تھا اللہ کو اکیلے تو تم انکار کرتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُونَ جب اس کے ساتھ شریک رہ جاتا تھا تم مانتے تھے، تم یقین کرتے تھے اس پہ، والحکم للہ العلی الکبیر آج تو حکم ہے صرف اللہ کا جو بڑا ذات ہے بڑی ہے، وہ الذی یریکم آیاتی وہ اللہ وہی ہے وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے روزی، وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر وہ لوگ جو اللہ سے لوٹا جاتے ہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ پکارو تم اللہ کو خالص کر کے اس کے لیے بندگی، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کافر لوگ اس کو ناپسند سمجھیں۔ رفیع الدرجات ذی العرش بلند کرنے رفیع الدرجات اور وہ بلند کرنے والا ہے مرتبوں کو، ذو العرش عرش کا مالک ہے، یلقی الروح من امرہ اتارتا ہے حکم کو یا راز کی بات کو اتارتا ہے، راز کی بات اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ اس شخص پر جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، لینذر یوم الطلاق تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے، یوم ہم بارزون جس دن کی وہ سب لوگ جو ہے نکل کھڑے ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء اور نہیں ہوگی اللہ پر کوئی چیز مخفی، لمن الملک اليوم کس کی بادشاہی آج اللہ فرمائے گا، کس کی بادشاہی ہے آج، للہ الواحد القہار ایک اللہ ہی کی ہے جو کہ زبردست ذات ہے۔ الیوم تجزا کل نفس ما کسبت آج بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو اس کا جو اس نے کیا،
لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ پاک جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، ڈرائیے آپ ان کو اس نزدیک آنے والے دل سے، اِذَا الْقُلُوبُ کہ دل جو ہے جس وقت جی وہ کلیجوں کو آ رہے ہوں گے، ہاں جی، اور یہ کریں کہ دل اس وقت کلیجوں کو کیا منہ کو آ رہے ہوں گے، دل اس وقت منہ کو آ رہے ہوں گے اس کو دباتے ہوئے، کلیجہ منہ آ گیا، یہ ہوگا۔ ڈرائیے آپ ان کو، ہاں جی، اس آنے والے دل سے کہ کلیجے اس وقت منہ کو آ رہے ہوں گے دباتے ہوئے، یعنی گلے میں دباتے ہوئے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ، نہیں ہوگے ظالموں کے لیے کوئی دوست اور نہ سفارشی جن کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، ہاں جی، اور جو کچھ چھپاتے ہیں سینے، اس کو جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ پاک فیصلہ کرتا ہے ٹھیک ٹھیک۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ جن کو پکارتے ہیں وہ اس کے سوا، لا یقضون بشیء، وہ نہیں فیصلہ کرتے کچھ بھی۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ پاک ہے سننے والا دیکھنے والا۔ اللہ پاک ظاہری چیزوں کو بھی جانتے ہیں، باطنی کو بھی جانتے ہیں، اور قیامت کے دن جو ہے جب ساری مخلوق ہلاک ہو جائے گی تو اللہ پاک فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ پاک کو بھی جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ فرمایا دیکھو قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر بندے کو اس سے کا بدلہ دیا جائے گا۔ کلیجے منہ کو آئے ہوں گے اور اس پر دم گھٹ رہا ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا بھی نہ ہوگا، کافروں کی کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ ہاں مومن لوگوں کو اس دن خوشی ہوگی کہ ہمیں اپنے کی کا بدلہ ملے گا، اور ان کے لیے سفارشی بھی ہوں۔ دو رکوع سورہ مومن کے مکمل ہوئے، 7 مکمل ہوئے 24 پارے کے۔ تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ مومن کا، اور 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے 24 پارے کا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں دیکھتے وہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ کانوا ہم اشد منہم، وہ تیز زیادہ سخت ان سے، قوتاً طاقت میں، وہ آثار فی الارض، اور زمین کے اندر اپنے اثرات کے چھوڑنے میں۔ فاخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ پاک نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ما کان لهم من اللہ من واق، نہیں ہے ان کو اللہ پاک سے بچانے والا۔ ذالک بأنہم کانت تأتیہم، یہ اس وجہ سے کہ آئے ان کے پاس رسول، ان کے رسول بالبینات، کھلی معجزات لے کر، فکفروا، انہوں نے انکار کیا، فاخذهم اللہ، اللہ نے پکڑا ان کو۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ پاک طاقتور ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ میں زمین میں چلے پہلے کافر دیکھے ذرا پہلوں کا انجام دیکھ کر ہی بس حسد کرتے ہیں، دیکھو کیسے اللہ پاک کی پکڑ میں وہ آئے، اس طرح یہ بچے ہیں اللہ کی پکڑ سے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی سند دے کر، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون کی طرف، حامان اور قارون کی طرف۔ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ، اور جب آیا ان کے پاس حق من عندنا، ہمارے پاس سے، قالوا، انہوں نے کہا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، قتل کرو ان بیٹوں کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ، واستحیوا نساءهم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، نہیں تھی کافروں کی تدبیر مگر ساری کی ساری تباہی۔ وقال فرعون، فرعون نے کہا ذرونی، چھوڑو مجھ کو، اقتل موسیٰ، قتل کرو موسیٰ کو، ولیدعو ربہ، اس کو چاہیے کہ اپنے رب کو بلا لے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھ کو خوف اگر تمہارا دین نہ بدل ڈالے، او ان یظہر فی الارض فساد، یا پھیلائے زمین میں فساد۔ قال موسیٰ انی عذت بربی ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، اور موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی، میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ہر متکبر سے جو ایمان نہیں رکھتا حساب کے دل پر۔ وقال، یہ آگے دیکھیں ہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ گیا، تو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا جو ہے وہ فرعون نے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی پناہ کی، ورنہ میں اللہ کی پناہ میں، اللہ میری حفاظت کرے گا، کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، تو اب اس کو یہ خطرہ تھا کہ
کہ جس طرح میں نے ان لوگوں کو شرک پہ لگا رکھا ہے، میری حکومت قائم ہے، ہاں جی، تو مزے کر رہا ہوں، تو اس سے تو میرے مزے ختم ہو جائیں گے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے خطرہ محسوس کیا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، قوم کو فرعونیوں کو جو ہے وہ ہدایت کرنے کی تلقین کی۔ تو اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ مومن ہے، چونکہ اس سورت کے اندر اس مرد مومن کا تذکرہ ہے جو فرعون کی قوم سے تھا اور اپنے ایمان کو چھپاتا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں باتیں کرتا تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ وقال رجل مؤمن، کہا مومن آدمی نے من آل فرعون، جو کہ یہاں 3 رکوع مکمل ہوئے سورہ مومن کے، چوتھا شروع ہوا، 8 رکوع مکمل ہوئے 24 پارے کے 9واں شروع ہوا۔ وقال رجل المؤمنون، کہا مومن آدمی نے من آل فرعون، فرعون کی قوم میں سے، یکتم ایمانہ، جو چھپاتا تھا اپنے ایمان کو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایسے آدمی کو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات، اور آج کی تمہارے پاس کھلی نشانیاں ہیں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَاذِبُهُ، اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، وَإِن يَكُ صَادِقًا، لیکن اگر یہ سچا ہے، يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي جَعَلَكُم، پھر پہنچ کے رہے گا تم پر وہ عذاب کچھ نہ کچھ جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ، بے شک اللہ ہدایت دیتا اس شخص کو جو کہ بہت سے حد سے بڑا ہوا بہت جھوٹا ہو۔ یا قوم، یا میری قوم، لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاہرین فی الارض، تمہارے لیے آج بادشاہت ہے، ہاں جی، چڑھائی کر رہے ہو تم زمین میں، وَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، کون ہے جو مدد کرے گا ہماری اللہ کے عذاب کے وقت جب آئے گا ہمارے پاس۔ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، ہاں جی، بولا فرعون میں تو وہی بات جو ہے وہ سب جانتا ہوں جس کو میں خود سمجھتا ہوں، اما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ہاں جی، اور میں تو تمہاری سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہوں۔ دیکھو فرعون کہہ رہا فضل مومن نے، مومن بندے نے جب اپنا واضح نصیحت کیا تو کہنے لگا میں ٹھیک کرتا تھا، فرعون کہنے لگا میں یہ ٹھیک کرتا تھا، صدیق ہے، جنہوں میں صحیح سمجھتا وہی تو صحیح ہے، حالانکہ بہت ساری الٹی تھی، شرک سیدھی بات کہاں ہو سکتی ہے۔ وہ قال الذی آمنا، کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، یا قومی ہے میری قومی میں خاف علیکم، اس کو خوف ہے تمہارے متعلق مثل یوم الاحزاب، ہاں جی، پہلے گروہوں کے ہی طرح کے عذاب کا، مثل داب قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدہم، میں جس طرح کے حال ہوا نوح علیہ السلام کی قوم کا، عاد کا اور ثمود کا اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد گزرے ہیں۔ اللہ یرید ظلم للعباد، اللہ پاک نہیں چاہتا ظلم کرنا بندوں پر۔ یا قوم انی خاف علیکم یوم التناد، کہ اے میری قوم اس کو تو خوف ہے تمہارے متعلق ایک فیصلے کے دن کا، جی، یا چیخ پکار کے دن کا، اس دن جو ہے وہ عذاب آئے گا پھر تم چیخو گے، اس کو تو خوف ہے تمہارے متعلق چیخ پکار کے دن کا۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹ پھیر کے بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، تم کو کوئی اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا، ومن یضلل اللہ ما له من ہاد، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے کھلی نشانیاں لے کر، فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، تم ہمیشہ دھوکے میں پڑے رہے اس چیز کے متعلق جس کو یوسف علیہ السلام لے کے آئے، حتیٰ اذا ہلکا، جہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے تو تم نے کہا لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، یہ اللہ جو ہے اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ یعنی یہ مومن بندے نے سمجھایا ان کو، مصر والوں، مصر باری فرعون کی حکومت تھی نا، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام آئے تو لوگوں نے ان کو جھٹلایا، جب یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے تو کہنے کہ لو جی ایک رسول آنا سی آ گیا، وہ مر گیا، اللہ ہوگی رسول نے بھیجا۔ اس وقت بھی اس طرح کی باتیں انہوں نے کی کہ اب تم بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو جو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ ذالک یزید اللہ من هو مسلم مرتاب، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے اس کو جو کہ حد سے بڑا ہوا، شک میں پڑنے والا ہو۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، کہ وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر سلطان عطا ہوں، بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، کابر مقتا عند اللہ،
بڑی ہے راضی کے اعتبار سے اللہ کے ہاں، وعند الذین آمنوا اور مومنوں کے ہاں، کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ پاک مہر لگا دیتا ہے ہر اس شخص کے دل پر جو تکبر کرنے والا، زبردستی کرنے والا۔ وقال فرعون یا حامان ابن لي صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اس نے کہا فرعون نے اے حامان بناؤ میرے واسطے ایک اونچا محل کہ میں چڑھوں ذرا اوپر کے درجوں پر، یعنی اوپر ذرا چڑھ کے دیکھا، اسباب السماواتی یعنی آسمان کے رستوں پر چڑھوں، فاطلع الی موسیٰ میں اطلاع پاؤں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا میں اس کو جھوٹا خیال کرتا ہوں، وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ اسی طرح اچھی کر کے دکھائی گئی فرعون کو اس کے اعمال کی برائی، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ اور وہ روک دیا گیا سیدھے راستے سے، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ نہیں تھی فرعون کی تدبیر مگر سب تباہی میں پڑنے والی۔ فرعون نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ بڑا محل بناؤ تو کئی منزلوں کا، تو میں دکھنا چاہتا ہوں اوپر جا کے آسمانوں میں چڑھ کے دیکھو ذرا کہ واقعی اس کا رب ہے کہ یا نہیں، میں ذرا دیکھ کے آؤں، لگتا ہے چھوٹی موٹی محل بنوایا، اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا اور جبریل نے جو ہے وہ اپنا دھڑلے سے اس کو ایک دم نیچے گرا دیا، جو ایک محل کتنے عرصے کے بعد کئی منزلہ تیار ہوا تو سارا کا سارا بھر میں گرا دیا گیا۔ یہ ہما کے فرعون کافی تباہ چار کو مکمل سورہ مومن کے اور 9 کو مکمل ہوئے جو ہے وہ 24 سے پڑھیں گے۔ 5واں کو شروع ہو رہا سورہ مومن کا اور 10واں کو شروع ہو رہا ہے 24 سے پڑھیں گے۔ وقال الذی آمن کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یا قوم اتبعونی اے میری قوم میری پیروی کرو، اہدکم سبیل الرشاد میں تم کو میں تمہاری رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی، یا قوم یا میری قوم انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع سوائے اس کے لیے دنیا کی زندگی تھوڑا سا دفعہ ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ الدَّارُ الْقَرَارُ اور آخرت کا گھر جو ہے وہ ہے اصل ٹھہرنے کی جگہ۔ من عمل سیئۃ جس نے کام کیے برے فلا یجزی الا مثلها نہیں بدلہ دیا جائے گا اس کو مگر اسی کی مثل، ومن عمل صالحا جس نے عمل کیے نیک من ذکر او انثی مرد ہو یا عورت وهو مؤمن اس حال میں کہ وہ ایمان والا بھی ہو، فاولئک يدخلون الجنۃ یہی لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت میں، یرزقون فیہا بغیر حساب روزی دی جائے گی ان سب کو اس میں بغیر حساب کے۔ ویا قوم یا میری قوم مالی ادعوکم الی النجاۃ کیا ہو گیا میں تم کو پکار رہا ہوں نجات کی طرف، وتدعوننی الی النار اور تم مجھ کو پکار رہے ہو دوزخ کی طرف، تدعوننی لاکفر باللہ واشرک به ما ليس لي به علم تم مجھ کو پکار رہے ہو کہ میں کفر کروں اللہ کا شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ کہ جس کے متعلق میرے پاس کوئی علم نہیں، وانا ادعوکم الی العزیز الغفار میں تم کو پکار رہا ہوں زبردست بخشنے والی ذات کی طرف، لا جرم انما تدعوننی الیہ یقینی بات ہے کہ تم پکار رہے ہو مجھے جس کی طرف لیس لہ دعوۃ فی الدنیا اس کا تو کوئی بلاوا نہیں دنیا میں، ولا فی الآخرۃ نہ ہی آخرت میں، وان مردنا الی اللہ اور ہم سب نے لوٹ کر جانا اللہ کی طرف، وان المسرفین هم اصحاب النار اور حد سے بڑھنے والے تو ہوں گے دوزخی، فستذکرون ما اقول لکم لہذا سو آگے یاد کرو ان باتوں کو جو میں تم کو کہتا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، ان اللہ بصیر بالعباد بے شک اللہ پاک دیکھ رہا ہے بندوں کو، وَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا اللہ پاک نے بچا لیا ان بڑی تدبیروں سے جو انہوں نے کی، وہاں کبھی آل فرعون سوء العذاب اور گھیر لیا فرعونیوں کو برے عذاب نے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا آگ ہے کہ پیش کیے جاتے ہیں جس پر وہ صبح اور شام، وہ یوم تقوم الساعۃ جس دن قائم ہوئی قیامت، ادخلوا آل فرعون کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اے فرعونیوں اشد العذاب زیادہ سخت عذاب۔ نیک بندہ اس نے اتنی نصیحت کی لوگ فرعونیوں کو، آخر میں کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تو کفار ان کے متعلق سازشیں کرنے لگے قدر کرنے کی، لیکن اللہ رب العزت نے ان سب کو تباہ کیا اور اس کو بچا لیا۔ وہ زمین اس ایک بندے کی طرف بھی لوٹ سکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی، تو پراپگنڈ کہہ سکتے موسیٰ علیہ السلام نبی تھے
موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور اس نیک بندے کو بھی ان کی شر سے بچا لیا، لیکن یہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اب یہاں دیکھیں ذرا اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرعونیوں کے لیے 3 عذابوں کا ذکر کیا ہے۔ وہاں کا بھی آل فرعون سوء العذاب، کے لیے آل فرعون کو برے عذاب میں، یہ کون سا تھا؟ یہ عذاب دنیا میں پڑا یعنی غرق ہوئے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور آگ پر پیش کی جاتے ہیں وہ صبح و شام، یہ کون سا ہے؟ اب یہ ہے قبر کا عذاب، صبح و شام اب وہ آگ پر پیش کی جاتے ہیں۔ اب یوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، جس دن قیام ہوئی قیامت پھر کہا جائے گا فرعونیوں کو اب ان کو اور زیادہ سخت عذاب میں داخل ہو۔ یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ قیامت کے بعد۔ لہذا 3 عذاب فرعونیوں پر آئے، ایک عالم دنیا میں، ایک عالم برزخ میں، ایک عالم آخرت میں۔ عالم دنیا میں جن کو غرق ہو گئے، عالم برزخ میں جن کو ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، آگ کے سامنے ان کو لایا جاتا ہے، ان کے چہرے جھلسائے جاتے ہیں، اور آخرت میں اس سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ عذاب قبر کا ثبوت اس قرآن پاک کی آیت سے بھی ہوا، اور یہ آیت جو ہے عذاب قبر کا ثبوت تو بالکل واضح ہے۔ یہاں پر 3 عذابوں کا ذکر، دنیا، قبر اور آخرت کا عذاب جو ہے۔ تو لہذا جو لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے اور کہتے ہیں قبر کا عذاب قرآن کے خلاف ہے، وہ خود قرآن کو سمجھتے نہیں یا وہ دوسروں کو سمجھنے دینا نہیں چاہتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس آیت سے واحد ثابت ہے۔ میں نے اس ایک آیت پر جو ہے اور اس پر ہونے والے اعتراضات پر، شبہات پر جو منکرین عذاب قبر نے پیش کیے، 300 سے زائد صفحات کی کتاب لکھی ہے، وہ انشاءاللہ چھپ جائے گی۔ تو یہ بڑی شاندار آیت ہے کہ جس میں جو ہے واضح طور پر جو ہے فرعونیوں کے لیے عذاب کا تذکرہ ہے، قبر کے لیے اور آخرت کے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جس وقت کہ وہ آپس میں جھگڑیں گے دوزخ کے اندر، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور تھے ان لوگوں کو جو بڑے تھے، إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تھے تمہاری ہی پیروی کرنے والے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نصیب من النار، کیا تم ہو ہم کو بچانے والے آگ کے حصہ سے؟ قال الذين استكبروا إنا كل، کہیں گے وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے یہ ہم بے اتنا کل فیہا، ہم سب پڑے ہوئے ہیں آگ میں، ان اللہ قد حکم بین العباد، اور بے شک اللہ پاک نے اپنے بندوں کے ذریعے فیصلہ کر دیا ہے۔ وقال الذين في النار، کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہیں، لخزنۃ جہنم، جہنم کے دروگے کو، جہنم کے دربان کو، چوکیدار کو کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوم العذاب، یہ اپنے رب سے دعائی کر لو ہمارے قدر کہ ہم سے کسی دن عذاب تھوڑا ہلکا بھی کر دے۔ قالوا، وہ کہیں گے اولم تکو تأتیکم رسولکم بالبینات، کیا نہیں آتے تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی دلیل لے کر؟ قالوا، وہ کہیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں، ہاں جی بلا کیوں نہیں۔ قالوا، اپنا فرشتے کہیں گے دربان، فادعوا، پھر پکارو تم، وما دعا، تم ہی پکارو، تم ہی دعا کرو، پھر وما دعا الکافرین الا فی ضلال، نہیں ہوگی کافروں کی آہ پکار دعا مگر بیکار۔ یعنی جب یہ کو عذاب ہو رہا ہوگا تو پھر تو یہ آپس میں جو ہے نا وہ جھگڑیں گے کہ جو کمزور ہیں وہ کہیں گے بڑوں کو دیکھو تمہارے پیچھے لگ کے ہم گمراہ ہوئے، لہٰذا آج ہمیں کو تھوڑا بہت عذاب سے بچا ہی لو، کہیں گے ہم تو خود عذاب میں پڑے ہوئے ہیں تمہیں کیسے بچائیں۔ اب پھر جو ہے یہ فرشتوں سے کہیں گے، جو دوزخ کے فرشتے دربان ہوں گے کہ یار اللہ پاک سے ہمارے اللہ کی درخواست کر دو کہ اللہ پاک کسی دن ہم سے عذاب ہلکا بھی کر دے۔ ہاں جی، تو فرشتے جگہ سے کیا کہیں گے، دیکھو تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے حق لے کر، تم نے کیوں نہ مانا اس کو، اب چکو چلا، اب اگر دعا کرنی آپ بھی کر لو، کوئی درخواست پیش کرنی ہے اللہ دے کے تسی کر لو، لیکن وہ درخواست بیکار ثابت ہو اس لیے کہ اللہ پاک کسی قسم کی درخواست اس طرح قبول کرنے کے نہیں۔ جو کافر دوزخ میں ڈالے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی دوزخ سے نکالے نہیں جائیں گے۔ 5 رکوع مکمل ہوئے سورہ مومن کے، اور چھٹا شروع ہو رہا ہے، 10 رکوع مکمل ہوئے 24 سے پہلے 11واں شروع ہو رہا ہے۔ اِنَّا نَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بے شک ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان کو جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، یوم یقوم الاشہاد، اور جب وہ کھڑے ہوں گے گواہی کے طور پر، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم،
جس دن کے نہیں نفع دے گی ظالموں کو ان کی مادت ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان کے لیے ہوگی لعنت اور ان کے لیے ہوگا برا گھر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، بے شک ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت، وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِیلَ الْکِتَاب، وارث کیا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا، ہدیٰ وذکریٰ للألباب، وہ ہدایت کا ذریعہ یہ نصیحت دے کر والوں کے لیے، فاصبروا إِنَّ وعد اللہِ حق، صبر کیجیے بے شک اللہ کا وعدہ سچا۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، بخشش چاہیے اپنے گناہوں کی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح کیجیے اپنے پروردگار کی حمد کی، بالعشی والابکار، شام کو اور صبح۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر سلطان عطا ہوں، بغیر کسی سند کے ان کے پاس آئی ہو، ان فی صدورہم الا کبر ما هم ببالغی، نہیں ہے ان کے دلوں کے اندر مگر تکبر کہ جو ان کو جہاں تک پہنچ نہیں دیتا۔ فاستعذ باللہ، پناہ چاہیے اللہ کی، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ پاک سننے والا دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، آسمان و زمین کا پیدا کرنا زیادہ بڑا ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، برابر نہیں ہے اندھا اور دیکھنے والا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ ایمان لے کے عمل کیے، والمحسنین بدکار، قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ آتت لا ریب فیہا، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے کے بارے میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور فرمایا تمہارے پروردگار نے دعا کرو مجھ سے قبول کروں گا میں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخلین، ان قریب داخل ہوں گے دوزخ میں ذلیل ہو کر۔ یہاں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور فرمایا ہم نے کوئی کتاب عطا کی تو وہ ہدایت کا ذریعہ تھی اور نصیحت کا ذریعہ تھی عقل والوں کے لیے۔ آج عقل والے کہاں ہیں جو تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن پھر بھی عقل سے کام نہیں لے رہی، اس تورات کہتے تو حضور کیا ہے، کچھ خبر نہیں موجود ہے، مانتے کیوں نہیں؟ اور فرمایا کہ دیکھو یہ مشرکین مکہ وغیرہ کہتے ہیں کہ بھائی دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، قیامت کو اٹھنا کیسے ہوگا۔ بھائی بات یہ ہے کہ آسمان و زمین کو، اتنے بڑے آسمان اتنی بڑی زمین اللہ پاک ان کو پیدا کر دیا، تو آسمان و زمین کو پیدا کرنا زیادہ بڑی بات ہے تمہارا پیدا کرنا، تو ظاہر بات ہے جو ذات آسمان و زمین کو پیدا کر سکتی ہے اور تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر سکتی ہے، دوسری مرتبہ اس کے لیے پیدا کرنا ہے مشکل۔ میں جو دیکھو جو حق کو دیکھ رہا ہے یہ مثال ہے اس بندے کی جس کی آنکھیں موجود ہے، اور جو نہیں دیکھ رہا یہ مثال ہے اس شخص کی جو بندہ ہو گیا، تو آنکھوں والا بندہ برابر نہیں ہے، نیک آدمی برابر نہیں ہے، لہذا نصیحت حاصل کرو، لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور میں اللہ پاک نے بھی مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو سنوں گا، دعا قبول کروں گا۔ بندے کو دعائیں کرنی چاہیے، دعا کا نتیجہ ضرور ظاہر ہوتا ہے، یا تو بندہ جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے، یا اللہ پاک اس دعا کی وجہ سے اس بندے گناہ معاف کر دیتا ہے، یا بندہ دعا کرتا ہے کچھ مانگتا ہے اللہ پاک وہ تو نہیں دیتے لیکن اس سے آفتہ مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، یا اللہ پاک وہ تو نہیں دیتے لیکن جو ہے اس کے نتیجے میں وہ دعائیں اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ دعا فائدہ ہی فائدہ، اللہ پاک دعا کو سنتے ہیں کہ بندے اللہ سے مانگتے۔ 6 رکوع مکمل ہوئے سورہ مومن کے، 11 مکمل ہوئے، جو مجھے پڑھے اگلی مدرس میں انشاءاللہ 7واں رکوع پڑھیں گے، جو اپنا اس کا سورہ مومن کا 12واں رکوع پڑھیں گے۔